الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج سے میں ایک کوشش کر رہا ہوں ایک ایسے سلسلے کو شروع کرنے کی کہ بہت سارے ایسے لا ینحل قسم کے سوالات ہیں جو ہمارے عام آدمی کے ذہن میں ہوتے ہیں۔ خود میں بھی جب ایک مبتدی تھا، ایک عام سا قاری تھا، آج بھی عام سا قاری ہی ہوں، تو میرے بھی اس طرح کے سوالات جو ہیں وہ پوچھا کرتا تھا اور اکثر اوقات مجھے ان کے جوابات نہیں ملتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ مجھے ایسے لوگ ملے کہ جنہوں نے ان سوالوں کا جواب دینا شروع کیا اور مجھے ایک ایسے مطالعے کی طرف راغب کیا جس سے ان سوالات کے جواب ملتے رہے۔ اور یہ مطالعہ خالصتاً قرآن پاک اس الہامی کتاب کا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَنَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ ہم نے جو کتاب ہے نبی آپ پر اتاری ہے، اس میں ہم نے ہر چیز کا جواب دے دیا۔ ایک اہم سوال جو کہ اکثر میں اپنے استادوں سے بہت شروع کی زمانے سے پوچھا کرتا تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہ کا وجود کیوں رکھا ہے دنیا کے اندر؟ وہ چاہتا تو گناہ نہ ہوتے اور اس کے بغیر ہم آرام سے زندگی گزار لیتے ہیں اور یہ بڑا آسان ہوتا۔ ہم ایک خوف میں رہتے ہیں، پھر یہ تصور کہ کیا چیز گناہ ہے، کیا چیز نہیں ہے، کس گناہ میں پکڑے جائیں گے تو پھر آخرت میں کیا ہمارا انجام ہوگا۔ تو یہ ایک سوال تھا اور اس میں پھر آگے بہت چھوٹے چھوٹے سوالات جو ہیں وہ اٹھتے چلے جاتے ہیں۔ مثلا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا اگر انسان جو کہ گناہ کرتا ہے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا علم نہیں کہ وہ گناہ کرے گا؟ اگر ہم ایسا کہہ دیں کہ اللہ کو علم نہیں تھا تو یہ تو اللہ کا علم ناقص ہو جاتا ہے۔ اگر ایک استاد جانتا ہے کہ میرا اس شاگرد فیل ہو جائے گا یا یہ فرسٹ ڈویژن لے لے گا اور اس کی بات صحیح ثابت ہو سکتی ہے، تو اللہ جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے تو پھر، اور اگر ایسا ہے تو پھر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ واقعی چاہتا ہے کہ ہم گناہ کریں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے جو میرے جیسے ایسے ذہن کو کہ جو کہ مختلف قسم کی علم حاصل کرتا رہتا ہے، علم غلم پڑھتا رہتا ہے، تو وہ اس طرح کے چیزوں کے سوالات پوچھتا ہے۔ تو اللہ چاہتا ہے، اس کا مطلب اللہ تو کہتا ہے اللہ یرضیٰ لعباد الکفر، اللہ تو کفر پر راضی نہیں ہوتا کسی طور پر بھی۔ تو پھر اگر وہ راضی بھی نہیں ہوتا، اس کو علم بھی ہے یہ شخص گناہ کرے گا، تو پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ روکتا کیوں نہیں؟ مطلب راستے میں ہم گناہ کرنے نکلے ہیں، وہ میرا کوئی ایکسیڈنٹ کر دے، میرا راستہ پلٹا دے، مجھے روک دے، مجھے گناہ کی طرف۔ یہ بہت بڑے ایسے سوالات ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات اور گناہ کے ساتھ ہمارے ساتھ وابستہ ہیں۔ تو گناہ کی اس دنیا کے اندر، انسانی زندگی کے اندر اہمیت کیا ہے؟ نیکی کی اہمیت تو ہر کوئی جانتا ہے۔ ہم نے سجدہ کیا، ہم نے نماز پڑھی، ہم نے خیرات کی، ہم نے مسکینوں کو کھانا کھلایا، ہم نے ماں باپ کی خدمت کی، نیکی ہے اور اس نیکی کا اجر ملے گا۔ لیکن گناہ بنیادی طور پر کیوں کرتے ہیں؟ اور گناہ جو ہے اس کی کوئی اہمیت ہوگی تو رکھا گیا ہے۔ جیسے اندھیرے کی اہمیت ہے تو روشنی کا پتہ چلتا ہے، اگر اندھیرا نہ ہو، اگر سفید چیزیں نہ ہوں تو کالا چیزیں نہ ہوں تو سفید چیزوں کا نہیں پتہ چلتا۔ ازداد، یہ بہت بڑا فلسفہ ہے کہ اس کی بات میں نہیں کرنا چاہتا، لیکن آج اس بڑے نازک سے موضوع کو چھیڑنا چاہ رہا ہوں کہ انسانی زندگی کے اندر جب یہ کائنات انسان نے تخلیق کی تو انسان کی زندگی کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے گناہ کو کیوں رکھ دیا؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اکثر لوگ مطالعے سے سوال کرتے ہیں کہ گناہ جو ہے کیا اس سے بھی کوئی درجہ حاصل ہوتا ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھا ہے؟ کیونکہ ظاہر بات ہے کوئی نہ کوئی چیز ایسی موجود ہے کہ جس کی بنیاد پر، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں آنے سے پہلے ایک گناہ کے اس واقعے سے گزارنا پڑا، جس کے لیے سیدنا آدم علیہ السلام جو تھے وہ مدتوں روتے رہے، اللہ سے استغفار کرتے رہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں وہ کلمہ سکھائے، فَتَلَقَّىٰ آدَمَ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، اللہ نے سکھائے اور توبہ قبول ہو گئی کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو کیا ضرورت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ
بغیر گناہ کے ایسا کر لیتا، اتنا رلانے کی کیا ضرورت تھی، اس میں فلسفہ کیا پنہا تھا؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک جو آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی سورہ ذاریات کی 56ویں آیت ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے پیدا ہی نہیں کیا کسی شخص کو، انسان کو یا جن کو، سوائے اس کے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اس دنیا میں اور کوئی کام ہی نہیں ہے عبادت کرنے کے لیے۔ اور عبادت کے بارے میں ہم نے تصور کر لیا ہوا ہے کہ عبادت یہ ہے کہ صبح اٹھے، نماز پڑھی، سارا دن کھانا وانا کھاتے رہے، کام کرتے رہے، دوپہر ظہر کی نماز پڑھی، رات کو عصر کی نماز پڑھی، مغرب عشاء پڑھی، روزے رکھے، یہ عبادت ایسا نہیں ہے۔ بنیادی طور پر عبادت جو ہے یہ لفظ عبد سے نکلا ہے، یعنی بندگی سے نکلا ہے، اور بندگی اور اس کے کچھ 2-3 بڑے عجیب و غریب عربی کے معنی ہیں جو کہ انسانی زندگی میں انسان کے اوپر لاگو ہوتے ہیں۔ عبد کہتے ہیں غلامی، غلامی کہتے ہیں بندگی، یعنی وہ سارے کام جو آپ کے زندگی کے اندر آپ نے کرنے ہیں وہ سارے کے سارے ایک غلام کی حیثیت سے کریں۔ مثلا آپ ایک آدمی ہے، غلام ہے، آپ اس سے کہتے ہیں جاؤ پانی لے کے آؤ، اور وہ آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، 15 دفعہ کہتا ہے جاؤ پانی لے کے آ، پانی لے کے آ، آپ کو منہ پہ تھپڑ ماریں گے، یار میں اس کو کہتا ہوں پانی لے کے آ، یہ میرے سامنے کھڑے ہو کے 150 کی تسبیح پڑھ دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ احکامات پہ عمل کرنا، صبح سے لے کے شام تک اللہ کی غلامی کے اندر، بندگی کے اندر گزارنا۔ اب یہ جو چیز ہے عبادت، اس کے ساتھ عبد کے ساتھ 4 بنیادی چیزوں کو شامل کیا گیا۔ پہلا ایک طریقہ معبد جو ہے، یعنی عبادت کرنے اس سے نکلا ہے۔ طریقہ معبد کہتے ہیں وہ راستہ جس کو چل چل کے لوگوں نے خوار کر دیا ہو، ٹھوڈے ٹھبے خراب برا ہو چکا ہو، وہ ہوتا ہے معبد، یعنی غلامی کا وہ راستہ، وہ طریقہ کار۔ پھر ایک اور البعیر المعبد سے بھی کہا جاتا ہے، یہ ایک ایسے اونٹ کو کہتے ہیں کہ جو بالکل تھک ہار جاتا ہے اور اس کی ہر چیز جیسے کہتے ہیں اکڑ ختم ہو جاتی ہے، اور بچے جو ہیں نا اس کی نکیل لیے پھر کے ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں، سب کچھ کرتے رہتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا اللہ تبارک اس کا مفہوم کرتے ہوئے فقہاء نے کہا کہ بندگی، غلامی، تزلزل، عاجزی اور بے عزتی، یہ بیسیکلی بنیادی طور پر عبادت کے ان سارے معاملات کے اندر آتی ہے۔ اب اس عبادت کے اندر گناہ کی کیفیت کیوں ہے؟ اس کے لیے میں ایک حدیث مسلم شریف کی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس حدیث کے بعد میں آپ کے آتا ہوں کہ اس گناہ کی انسانی زندگی کے اندر کیا اہمیت ہے، اور انسان کو وہ گناہ کا سرزد ہو جانا اور اس کے بعد کی کیفیت کن درجات پر لے کے جاتی ہے۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ 2749 نمبر کی حدیث ہے، مجھے قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کر دے گا، اور ایسی قوم لے آئے گا جو گناہ کریں گے اور پھر اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں گے۔ یعنی گناہ جو ہے اس کا بنیادی مقصد جو ہے وہ شرمساری اور ذلت کے اعلیٰ مقام پہ لے کے جانا ہوتا ہے، جہاں آپ کہتے ہیں کہ میں اب میری بس ہو گئی، میرے اللہ مجھ سے کیسے خطا ہو گئی ہے، تو مجھے معاف فرما دے۔ ذلت کی علماء نے 4 قسمیں عبادت کے حوالے سے بتائی ہیں، اس کے حساب سے جب ہم بات کریں گے تو ہم گناہ کے اس کیفیت کو مزید زیادہ واضح کر سکیں۔ پہلی ذلت ہے ذل الحاجت والفقر، اللہ کے سامنے آپ محتاج ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے بنیو انسان تم اللہ کے سامنے فقیر ہو۔ کیا پیغمبر، کیا ولی، کیا غوث، کیا قطب، کیا ابدال، سب فقیر، مانگتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مانگتے تھے، اور انبیاء بھی مانگتے تھے، صحابہ بھی مانگتے تھے، اولیاء بھی مانگتے تھے، ہم سب انسان بھی مانگتے ہیں۔ تو مانگنے کی جو ذلت ہے یہ بنیادی طور پر انسان کے اندر رکھ دی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ تم اس دنیا کا پالن ہار اللہ ہے، اس دنیا کے ہر فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں اپنے جوتے کا تسمہ بھی اپنے اللہ سے مانگتا ہوں۔ تو کیوں جب مانگتے ہیں، اب آپ اس دنیا میں کسی بھی شخص سے مانگیں گے تو آپ اس ذلت کا شکار ہوں گے۔ تو اللہ کے سامنے پہلی جو ذلت ہے وہ یہ ہے کہ ذل الفقراء، حاجت والفقر۔ دوسری ذلت جو ہے وہ ذلت طاع کہا جاتی ہے، اطاعت کی ذلت، جھکنا ہے، رکوع میں جانا ہے، سجدے میں جانا ہے، بس ٹھیک ہے، بندے ہیں، وہ مالک ہے۔ اس ذلت میں بھی، یہ ذلت بھی
ہماری اگر ہم دین پہ کار بند ہیں تو یہ ذلت بھی ہماری بنیادی طور پر ہمارے اوپر لازم ہے۔ اس ذلت کے بغیر، اس عجز کے بغیر، اس جھکنے کے بغیر ہماری آگے عبادت جو ہے کبھی کبھی آگے قبول ہی نہیں ہو سکتی۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ فقر کی ذلت جو ہے اس کے بغیر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے عنایات نہیں لے سکتے، عنایت تعالیٰ کہ ہمارے پر کرم نہیں ہو سکتا، اور ذل اطاعت جو ہے اس کے بغیر ہماری عبادت قبول نہیں ہو سکتی، جو ریچولز والی عبادت ہے۔ ان دونوں مقاموں سے آپ جب گزر جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد اگلی ایک ذلت آتی ہے، وہ کہتے ہیں ذل الحب، محبت کی ذلت۔ آپ اللہ سے محبت کرنے لگتے ہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ پھر جو محبوب ہوتا ہے اس کے سامنے تو ذلیل اور رسوا، دور بیٹھا غبار میر سے، عشق بن یہ ادب نہیں آتا۔ پہلے تو ہوتا تھا کہ رات کو اٹھ کے نماز پڑھتے تھے، گرم پانی سرد پانی نہ ملے پڑھ لیتے تھے، لیکن یہاں جو ہوتا ہے کہ نہیں، میں جتنا بھی چاہوں اس کی عبادت کے اندر رکھ لوں گا، اس کے پاس کھڑا رہوں، اس کے سامنے کھڑا رہوں، جو اس نے کہا ہوا ہے مانوں۔ تو یہ جو ذلت ہے، یہ اس کے بعد اگلی وہ جو ذلت ہے یہ وہ آتی ہے۔ اب اس ذلت تین چیزیں ایسی ہیں کہ آپ اس کو حاصل کرتے کرتے اللہ تبارک تعالیٰ کی نظروں کے اندر آتے ہیں۔ لیکن ایک ذلت اور ہے کہ جس ذلت نے کہتے ہیں عشق کی وارفتگی طے کر گئی کتنے مقام، عقل جس منزل میں تھی اب تک اسی منزل میں ہے۔ یہ ہے ذل المعصیہ، گناہ کی ذلت۔ باقی تمام ذلتوں میں آپ کی کوئی کمزوری، کوئی خطا سامنے نہیں آتی۔ یہ ذل المعصیہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کو شرمسار کرتی ہے۔ یہ وہ ذل المعصیہ ہے جو اللہ کے سامنے انسان کو بے پناہ حد تک عجز کے شکار کر دیتی ہے۔ آپ کے بے اختیار آنسو آ جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں کتنا مہربان رب ہے، مجھے کھلاتا ہے، مجھے پلاتا ہے، مجھے زندگی کے اندر اتنی شاندار قسم کی اس نے آسائشیں میسر کی، مجھے اولاد دی ہے، اس کے باوجود میں نے اس کی نافرمانی کر لی۔ یہ وہ ذلت ہے جو معصیت کی ذلت ہے، جو آدم علیہ السلام کو میسر آئی تھی اور ابلیس کو میسر نہیں آئی تھی۔ یہاں میں آپ کے سامنے فرق واضح کرتا ہوں۔ میرے باپ دادا کی، میرے آبا اجداد کی ذلت یہ تھی کہ آدم سے جب گناہ سرزد ہوا تو اس نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اس وقت تک وہ آدم تھے، لیکن جیسے ہی وہ اس ذلت سے نکلے اللہ نے کہا واجتبینا، آؤ میں تمہیں پیغمبر کے مقام پہ سرفراز کرتا ہوں۔ لیکن دوسری طرف ابلیس نے کہا نہیں، مجھے تم نے خلقتنی من نار، مجھے آگ سے پیدا، خلقتہ من طین، اس کو مٹی سے پیدا کیا، ثم اغویتنی، مجھے تو میرے سے چال چلی، اور کہا ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے استکبار کیا اور پھر اس کے بعد کافروں میں سے ہو۔ اب اس ذلت گناہ جو ہے، جس کے بعد آپ اللہ کے سامنے واقعی سچے دل سے جھکتے ہیں، اس کا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ الفرقان کے اندر دیا، اور اس سے بڑا انعام کسی اور چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں عطا کیا۔ روزے رکھو گے، نمازیں پڑھو گے، حج کرو گے، زکوٰۃ دو گے، سب کچھ کرو گے، عجز کے ساتھ کھڑے ہو گے، اس کے اپنے درجات ہیں، سب کچھ ہے۔ لیکن جس وقت آپ کو گناہ کے، اب میں اس کے نتیجے میں جو ذلت آپ کو جو کیفیت آتی ہے، اللہ فرماتے ہیں الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ ہاں، اگر وہ لوگ گناہ کرنے والوں اللہ تعالیٰ کے منکر ہیں، ان کے ساتھ تو اللہ کا معاملہ ہی اور۔ ہاں، مگر جو توبہ کر لے، ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے، تین شرطیں۔ سب سے پہلے اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، وہ یحب المتطہرین، وہ طہارت، پاکیزہ اپنے آپ کو پاکیزہ کرتے ہیں، ان سے محبت۔ کہا توبہ کرتے ہیں، ایمان لائے اور نیک عمل کرے، یہ تین شرطیں۔ تو توبہ پہلی شرط، اس کے بعد ایمان لے آئے۔ ظاہر بات ہے ایک ایسی بات سارے گناہ ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ ایمان کی حالت سے نکل جاتے ہیں۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک آدمی زنا کر رہا ہوتا ہے تو ایمان اس کے اندر سے نکل جاتا ہے، انلیس کہ وہ توبہ کرے دوبارہ اور پھر ایمان اس کے اندر داخل ہو جائے۔ تو توبہ کرتا ہے جب عمل صالح، اللہ کیا کہتا ہے یبدل اللہ سیئاتہم حسنات،
ہم ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ میرے اللہ کی غیرت ہے، یہ میرے اللہ کا وہ مقام ہے، اس کا وہ جسے کہتے ہیں رحم کی انتہا ہے کہ ایک گناہ آپ کرتے ہیں اور اس گناہ کی بنیاد پہ آپ کے ہاں ذلت آتی ہے، رسوائی آتی ہے، آپ اللہ کے سامنے شرمسار ہوتے ہیں، آنسو آتے ہیں۔ اللہ کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ جس گناہ کی وجہ سے یہ شخص میرے سامنے معافی کا طلبگار ہو میں اس کو گناہ رہنے دوں، اللہ اس کو بھی نیکی میں بدل دیتا ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمًا، بے شک اللہ جو ہے غفور الرحیم ہے۔ تو بنیادی طور پر گناہ کا انسانی وجود کے اندر صرف یہ ہے کہ اس خوف کا عالم جو ہے، شرمساری کا جو عالم پیدا ہو، یہ بہت نازک مقام ہے۔ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس معاملے کے اندر ایک اور وارننگ بھی دیتا ہے۔ اگر تم نے اس بنیاد پر گناہ کیا، اس بنیاد پر گناہ کیا کہ اللہ معاف کر دے گا، تو یاد رکھو تم نے اللہ کے ساتھ مذاق کیا۔ ہاں، آپ سے گناہ ہو جائے تو اس گناہ کے بعد جو مقام، جو مرتبہ، جو کیفیت اس توبہ کے بعد آپ کو میسر آتی ہے، ایسی کیفیت جو ہے وہ عام عبادت میں نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ساری کیفیت کے اندر سننے کی، سوچنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔